شادی کے 2 ہفتوں بعد میرا شوہر بھی مجھ سے ناراض ہو کر ملتان چلا گیا۔ اب گھر میں میری ساس، میرا سسر، میں اور میرے شوہر کے چچا کی فیملی رہتی تھی۔ فیملی زیادہ بڑی بھی نہیں تھی اور سب لوگ میرا اچھے سے خیال رکھتے تھے۔ ایک رات میں کمرے میں سوئی ہوئی تھی تو بیتے دن یاد کر رہی تھی تو مجھے یاد آیا کہ میرے شوہر نے مجھے تحفہ دیا تھا اور پیسے بھی۔ میں نے پلنگ کی دراز کھولی تو وہ تحفہ اور میری حق مہر کی رقم جو 50,000 تھی پڑی ہوئی تھی۔ میں نے تحفہ کھولا تو اس میں اسمارٹ فون تھا، جسے پا کر میں بے حد خوش ہوئی کیونکہ مجھے اسمارٹ فون کی ضرورت تھی اور رقم بھی میں نے اٹھا کر اپنے پرس میں رکھ دی تھی۔ اور میرے پاس پیسے بھی بہت زیادہ تھے کیونکہ شادی کے موقع پر جو مجھے پیسے ملے تھے وہ مجھ سے کسی نے بھی طلب نہیں کیے۔ اور اب میں اپنی خالہ کے بیٹے سے، جسے میں بہت پیار کرتی تھی، روزانہ بات کرتی تھی اور وہ بھی صبح سب سے پہلے اسی سے بات کرتی، دوپہر کا اور رات کو سوتے وقت تک اس سے بات کرتی۔ کچھ دنوں بعد اس نے کہا مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے اور میں بعد میں آپ کو دے دوں۔ تو میں نے کہا بولو کتنے چاہیے؟ تو اس نے کہا 20,000۔ میں نے اپنی حق مہر کی رقم میں سے 40,000 اسے بھیج دیے اور کہا ضرورت نہیں مجھے، تم اپنی ضرورت پوری کر لو۔ میرا شوہر 10 دنوں بعد گھر آتا تھا، 2 دنوں کے لیے، لیکن میرا اس کے ساتھ رویہ نہیں بدلا تھا اور میں نے کہہ دیا تھا کہ ہماری شادی زیادہ دیر تک نہیں رہے گی، اس لیے میرے ساتھ تم کچھ نہیں کر سکتے۔ حتیٰ کہ اس نے مجھے کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہونے دی تھی۔ ہر مہینے 15,000 روپیہ دیتا اور جوتے، کپڑے، میک اپ تک کا سامان میرے لیے لے کر آتا تھا۔ کپڑے اور جوتے بہت مہنگے ہوتے تھے جس کی میں قدر نہیں کرتی تھی۔ کسی دوست کو اٹھا کر دے دیتی تو کبھی کسی اور کو۔ میں گھر میں بور ہو رہی تھی تو ایک دوست سے اس کا حال پوچھا تو اس نے مجھے کہا آگے پڑھائی شروع کر دو، اچھا ٹائم گزرے گا۔ ابھی تک میری تعلیم میٹرک تھی۔ میرے میٹرک کے نمبر 810 نمبر تھے۔ میں نے اپنی ساس کو کہا کہ میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ پھر میں نے اپنے شوہر پر دباؤ ڈالا تو وہ مان گیا اور اس نے اپنی ماں کو بھی راضی کر لیا اور اس نے میرا داخلہ پنجاب کالج میں کروا دیا، جو کہ ہمارے گھر سے کوئی 25 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا، اور بس ہمیں روزانہ لینے آتی تھی۔ اور میں نے FSCM سے اپنی آگے تعلیم کا آغاز کیا، لیکن میرا اپنے شوہر سے رویہ تبدیل نہیں ہوا۔ جب بھی کبھی وہ مجھے فون کرتا تو میں اسے روکھے دل سے بات کرتی اور کہتی جو بولنا ہے بولو ورنہ فون بند کر دو۔ ہفتہ کے دن واپسی پر وہ مجھے اپنے ساتھ ہی لیے کالج سے آتا تھا۔ کالج میں بھی میری 2-3 لڑکیاں اچھی دوست بن گئی تھی، لیکن وہ میری ازدواجی زندگی کے بارے میں نہیں جانتی تھی۔ اور جب بھی وہ مجھے لینے آتا تھا وہ مجھ سے کہتی تمہارا شوہر بہت اچھا ہے، کتنا خیال رکھتا ہے تمہارا، اور قسمت والوں کو ہی ایسے جیون ساتھی ملتے ہیں۔ اور میں بھی کہتی ہاں بس ٹھیک ہے۔ ہماری شادی کو 3 مہینے ہو چکے تھے، لیکن اس کی مجھ سے جنسی تعلقات قائم کرنے کی ہر کوشش ناکام کرتی آئی اور مسلسل انکار کرتی آئی۔ خیر، اس نے بھی مجھ سے کبھی زبردستی کرنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ ہماری شادی کو 4 مہینے ہوئے تھے کہ میری دوسری پھوپھو کی بیٹی کی شادی طے ہو گئی اور وہ بہاولپور شہر میں رہتی تھی۔ میں اپنے ویور سے معافی چاہتا ہوں کہ میں یہ کہانی فل نہیں پڑھ سکا، مجھے تھوڑا کام ہے۔ اس کا انشاءاللہ آپ کو کل پارٹ مل جائے گا۔